ناول ہم نشیں رائٹر عشرت راجپوت قسط نمبر 2۔ ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ مہا زاویار کی گن چلا کر بہت خوش تھی۔ ابھی وہ کھیلنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ مہا نے گھر سے اپنی مما کو نکلتے دیکھا اور یقیناً وہ گن چلنے کی آواز سن کر سلمیٰ بیگم کے گھر کا رخ کیے ہوئے تھیں۔ مہا کو اپنی شامت آتی نظر آ رہی تھی، اس لیے فوراً ماں کے سامنے آئی اور بولی، مما کہاں جا رہی ہیں آپ؟ علیزہ بیگم نے کہا، مہا تم نے گولی کی آواز سنی تھی؟ ابھی شاید سلمیٰ کے گھر سے آئی تھی آواز، میں جا کر دیکھوں سب خیریت ہے نا؟ مہا نے آگے ہو کر ماں کو روکا تھا۔ ارے مما میں ابھی یہی پوچھنے گئی تھی، بس وہ سلیم انکل اپنی پستل کی صفائی کر رہے تھے، وہ انہوں نے چلائی تھی۔ مہا نے ماں کو بہلا پھسلا کر واپس بھیج دیا تھا اور شکر کیا کہ بچ گئی۔ احمد مہا کے بابا جو مسجد سے نماز عصر ادا کر کے آ رہے تھے، مہا کی چالاکی ان کو خوب سمجھ آ رہی تھی، لیکن بنا کچھ بولے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ مہا پھر سے دوستوں کے ساتھ کھیل میں مگن ہو گئی تھی۔ مہا شام میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی جب علیزہ بیگم نے سب کو کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا۔ سب کے لیے یہ اچھی خبر تھی، لیکن مہا کی موت کا پروانہ تھا۔ علیزہ بیگم نے احمد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، کل رات سلمیٰ کا بیٹا آیا ہے اسلام آباد سے اور اب یہی رہے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس بھی دیکھتا ہے۔ میں نے تو سلمیٰ کو کہہ دیا تھا کہ زاویار کی پہلی دعوت ہماری طرف ہوگی اور میں نے تو لسٹ بنا دی ہے، آپ سامان منگوا دیجیے گا۔ احمد صاحب نے بڑے ادب سے گردن جھکا دی تھی۔ مہا جو کبھی ماں اور کبھی باپ کو دیکھ رہی تھی، اس کو ڈر تھا آج جس کی اتنی دفعہ بینڈ بجائی ہے کہیں اس کی بات تو نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ سلمیٰ آنٹی کے گھر اس کو ہی دیکھا تھا اور مہا کو اس کے کہے جملے یاد آنے لگے تھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اب مہا کو اس کی بات کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ علیزہ جو ماں کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ رہی تھی، اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ مہا کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ مہا ماں کی آواز پر چونکی تھی اور فوراً سنبھلتے ہوئے بولی تھی، نہیں کچھ نہیں، میں نے کیا سوچنا ہے، بس یہی کہ آج صرف میری آپ کے آنے والے مہمان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ علیزہ نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا، کہیں تم نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ دیکھو اگر اس کو تنگ کیا نا تو مجھ سے بہت جوتے پڑنے والے ہیں۔ مہا نے کہا، خدا کی قسم میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ۔ مہا صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ علیزہ نے اس کی صاف گوئی پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں اپنی اولاد کے کرتوتوں کا، ہے نا؟ میری بات سن لو کان کھول کر، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہاری وجہ سے۔ احمد صاحب جو دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن رہے تھے، بیٹی کی سائیڈ لیتے ہوئے بولے تھے، ارے بھائی میری بیٹی نے کچھ نہیں کہا اسے، اور اگر کہا بھی ہوگا تو یقیناً اس کی خود کی غلطی ہوگی، ہے نا مہا بیٹا؟ انہوں نے مہا سے تصدیق چاہی تھی، جس پر مہا نظریں جھکا گئی تھی۔ علیزہ بیگم دونوں باپ بیٹی کو گھورتے ہوئے بولی تھی، آپ ہمیشہ اس کی سائیڈ ہی لیا کرے، تبھی تو اتنا بگاڑ رکھا ہے، کوئی ڈنگ کا کام نہیں کیا اس نے، دنیا کے فضول کاموں میں نمبر 1 ہے یہ۔ اور وہ کہتی ہوئی اندر کی طرف جا چکی تھی تو احمد صاحب اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے تھے، مہا اپنی ماں سے جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ مہا فوراً اپنی صفائی میں بولی تھی، بابا میں نے جھوٹ نہیں بولا، جبکہ اس کے باپ نے صرف ایک سخت نظر سے اس کو دیکھا اور اشارہ ساتھ والے گھر کی کھڑکی کی طرف کیا تھا۔ مہا شرمندہ ہو گئی تھی۔ دنیا میں یہ واحد انسان تھا جس کے سامنے مہا اپنی زبان بند رکھتی تھی۔ اسے اپنے بابا سے سب سے زیادہ محبت تھی اور بات بھی صرف اپنے بابا کی مانتی تھی۔ ماں سارا دن اس کے پیچھے خوار بھی ہو جائیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اپنے بابا کی نہ صرف غور سے سنتی تھی بلکہ اس پر عمل کرتی تھی۔ احمد صاحب نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ مہا کو سمجھانے لگے تھے، مہا تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نے ابھی اپنی ماں سے جھوٹ بولا ہے؟ مہا نے گردن جھکا لی تھی۔ احمد صاحب نے اس کو کہا کہ میری طرف دیکھ کر بات کرے۔ مہا نے نظر اٹھائی لیکن سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا اور ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ مہا بیٹا آپ کو پتہ ہے اللہ نے قرآن میں جھوٹے انسان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مہا نے سر اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا اور غور سے ان کی بات سننے لگی۔ ترجمہ، اللہ کی لعنت کرے ان پر جو جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ آنا کہ نام کے جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ خود لعنت کرتے ہیں۔ کیا تم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے خود لعنت کی ہے؟ مہا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مہا بیٹا آپ کو پتہ ہے حدیث شریف میں کیا لکھا ہے؟ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا متلاسی رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا طلبگار رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ متفق علیہ۔ آداب کا بیان، صحیح سٹیٹس۔ اگر سچائی اختیار کرو گی تو یقیناً جنت کی حق بنو گی، ورنہ جھوٹے انسان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ جھوٹے انسان کو دنیا اور آخرت میں غم ملتے ہیں اور غم انسان کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جاتا ہے۔ بیٹا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتنی سی بات پر میں نے بہت لمبا لیکچر دے دیا ہے نا؟ احمد صاحب نے اس کی طرف دیکھا جیسے تصدیق چاہتے ہوں، لیکن ماہا نے کہا، نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے اچھی طرح بتا رہے ہیں، میری رہنمائی کر رہے ہیں، مجھے آپ کی کسی بات پر اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ سچ تھا، کیونکہ ماہا دنیا کے ہر انسان سے بیزار ہو سکتی تھی لیکن اپنے بابا سے نہیں۔ بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، باپ سے بے پناہ محبت کرنے والی۔ وہ باپ جو ان کے لیے اپنی جوانی قربان کرتا ہے، ان کو باپ کی موجودگی میں تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا میں باپ ہی ایک ایسی ہستی ہے جس پر بیٹی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہے۔ باپ کی موجودگی میں بیٹیاں پریشانیوں سے ناآشنا ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں پریشانی نہیں ہوتی ہیں۔ باپ کبھی یہ پریشانیاں اپنے بچوں تک پہنچنے نہیں دیتا، ہر غم اپنے سینے میں چھپائے رکھتا ہے، اور بچے اس سینے سے لگ پر بھی باپ کے سینے میں موجود غم اور تکلیف سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ اولاد پر آنے والی ہر پریشانی، دکھ اور تکلیف کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اپنی اولاد پر سایہ بن کر رہتا ہے۔ ماہا نے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور ان کے سامنے ہوئی اور اپنے بابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان سے وعدہ کیا تھا، بابا پرامس، آپ کی ماہا آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ ماہا نے اپنے بابا سے ایک ریکویسٹ کی تھی، بابا میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن پلیز آپ اپنی خونخوار بیوی سے میری حفاظت کیجیے گا، کیونکہ ان کے آنے والے مہمان کی میں پہلے سے خاطر تواضع کر چکی ہوں۔ ماہا ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ احمد صاحب بھی اب اس کی ہنسی میں شامل تھے اور دل میں ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ میری بیٹی کے چہرے پر یہ مسکراہٹ ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ ادھر سلمیٰ بیگم اور سلیم صاحب اپنے صاحبزادے کو سامنے بٹھائے اس کے سارے دن کی ردا سن رہے تھے۔ زاویار نے صبح سے اب تک ہونے والی ہر بات ان کو سنا دی تھی اور ساتھ ہی اپنا فیصلہ بھی۔ اس کے ماں باپ کو اس کی حالت پر ہنسی اور ترس بیک وقت آ رہا تھا۔ سلیم صاحب زیادہ دیر ہنسی کنٹرول نہیں کر پائے اور زوردار قہقہ لگایا، جس پر زاویار باپ کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اب سلیم صاحب اس کی ٹانگ کھینچنے لگے تھے۔ کیا مطلب بیٹا؟ اب زاویار احمد شاہ ایک لڑکی کے ڈر سے واپس اسلام آباد چلا جائے گا؟ اف، لوگ کیا کہیں گے؟ زاویار احمد شاہ ایک لڑکی سے ڈر کر کراچی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ زاویار زور دے کر بولا تھا، بابا وہ اس کے دوست مینٹلی انسٹیبل ہیں۔ کین یو بلیو دس بابا؟ وہ میرے روم میں میری پرمیشن کے بنا گئی اور میری گن چلا دی۔ کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آئی تھنک شی از مینٹلی انسٹیبل، اور میں پاگلوں کے ساتھ ایک یونی اور ایک محلے میں نہیں رہ سکتا۔ ماہا جو اچھلتی ہوئی گیٹ میں داخل ہوئی تھی، اس کے آخری جملہ اس کے کانوں میں پڑا تھا، ارے بھی کون ہے ہمارے محلے میں پاگل؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کا دماغ درست کرتی ہوں۔ زاویار اس کی آواز پر چونکا تھا۔ زاویار نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اس کا موڈ آف ہو گیا تھا اور وہ اس کو دیکھ کر سیکھوا ہو گیا تھا۔ ایکسکیوز می میڈم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی پھر سے یہاں آنے کی؟ کس کی اجازت سے آئی ہو؟ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ ماہا جو اپنی مستی میں اچھلتی آ رہی تھی، اس کی بات سن کر ذرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ او ہیلو مسٹر ایکس وائی زی، ذرا زبان سنبھال کر، تم جانتے نہیں ہو ابھی مجھے؟ زاویار اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ او ریلی؟ کیا یہ ایک دن کافی نہیں تھا آپ کے تعارف کے لیے ملکہ عالیہ؟ زاویار نے طنز کیا تھا۔ ماہا کچھ بولنے لگی تھی کہ سلمیٰ بیگم آگے ہوئی تھی اور زاویار کو سکون سے بیٹھنے کو کہا تھا، اور زاویار اس کی طرف منہ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ سلمیٰ بیگم اب ماہا سے مخاطب تھی۔ بیٹھو ماہا بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ جی آنٹی، ابھی تک تو خیریت تھی، لیکن آگے کے حالات میں کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے، ماہا نے زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زاویار اس کی بات پر جل کر رہ گیا تھا۔ ویسے میں اس پاگل کو دعوت نامہ دینے آئی تھی۔ اس کی بات پر زاویار پوری طرح اس کی طرف گھما، اس کی آنکھیں پھیلائے دیکھا۔ او ریلی؟ ماما اس کی دعوت کرنا چاہتی ہیں کل شام میں۔ وہ کیا ہے نا، ان کو بھی پتہ چلا کہ ایک محلے میں ایک پاگل کی انٹری ہوئی ہے، اور ہمارا اخلاقی فرض ہے نا پاگلوں کا دماغ درست کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ماہا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی جو زاویار کو زہر لگ رہی تھی، اور وہ چلایا تھا، پاگل میں نہیں ہوں، تم ہو، تمہارا سارا گینگ پاگل ہے، بلکہ سب کے سب پاگل ہو۔
مہا کا ایک زوردار کہکا گونجا تھا، جبکہ سلمیٰ بیگم اور سلیم صاحب ان دونوں کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ہاں مسٹر مینٹل، میں بھی پاگل، تم بھی پاگل، سب کے سب پاگل، تو چلو سب پاگل مل کر پاگل کھیلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہارتا ہے اور کون جیتا ہے۔ اور مہا کبھی ہاری نہیں ہے، بس تم میدان چھوڑ کر نہ بھاگ جانا، یہ نہ ہو کہ تم مجھ سے ڈر کر بھاگ جاؤ۔ مہا اصل مدعے پر آئی تھی۔ اوہ اچھا، تم سے ڈر کر ریلی؟ ظفیار احمد شاہ نام ہے میرا، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتا، اور یہ تو وقت بتائے گا کہ کون بھاگتا ہے میدان چھوڑ کر۔ اوہ، میں نے سنا کہ تم میرے ڈر سے واپس اسلام آباد بھاگ رہے ہو۔ مہا کا زوردار کہکا ہوا میں گونجا تھا۔ اچھا تو ٹھیک ہے مینٹر پرسن، اس جنگ سے گھر والوں کو دور ہی رکھنا۔ پھر ظفیار اس کی باتوں پر تلملا کر رہ گیا تھا اور وہ چیلنج ایکسیپٹ کرتا وہاں سے جا چکا تھا، اور اب وہ سلمیٰ بیگم اور سلیم صاحب کے پاس بیٹھ گئی جہاں ظفیار بیٹھا ہوا تھا۔ مہا ہنستے ہوئے اس کی چائے کا کپ اٹھا کر پی رہی تھی جو وہ بنا پیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے مہا کو مخاطب کیا تھا۔ مہا بیٹا، آپ کو اس سے دوستی کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ یہاں سکون سے رہ سکے، تو تم نے تو ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا۔ مہا پلیٹ سے سموسے اٹھاتی بولی تھی، آنٹی آپ کے بیٹے کو روکنے کا یہی راستہ تھا، ویسے بھی وہ مجھ سے ڈر کر بھاگ جاتا تو لوگ کیا سوچتے کہ آپ کا بیٹا کتنا ڈرپوک نکلا۔ خیر آپ پریشان نہ ہو، میں ہاتھ ہولا رکھوں گی، جب یہاں رہے گا تو اس ماحول کا عادی ہو جائے گا، اور بے فکر رہے، میں میدان جنگ میں آپ کے بیٹے کا خیال رکھوں گی، کہیں پھر سے ہاسٹل نہ شفٹ ہو جائے۔ ظفیار اپنے کمرے کی کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کی چائے اور ساتھ رکھے لوازمات سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ مہا اور اس کا پورا گینگ اس وقت پرنسپل کے آفس میں موجود تھا۔ کل کے ہونے والے واقعے کی وجہ سے ان کی کلاس لگی ہوئی تھی۔ پرنسپل 1 گھنٹے سے بولے جا رہا تھا، جبکہ ان سب کی صحت پر پرنسپل کی باتوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پرنسپل کی اگلی بات پر ان کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جب پرنسپل نے گھر والوں کو بلانے کا کہا، سب منہ اٹھائے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ ان کو لگا تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، لیکن اس بار اتنی سختی سے اس لیے کام لیا جا رہا تھا کیونکہ سنی کسی MNA کا بیٹا تھا، وہ اس نے FI درج کروانے کی ضد پکڑ رکھی تھی، اور پرنسپل کو کہا کہ ان لوگوں کو یونٹ سے فارغ کر دے ورنہ میں سوشل میڈیا پر یونیورسٹی کو بدنام کر دوں گا۔ لیکن ادھر بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے، سکندر تھے، سکندر پوری یونٹ کے سکندر تھے، وہ مجال ہے جو کسی کی صحت پر اس کی دھمکیوں کا اثر ہوا ہو۔ مہا تو اس کو اشارے سے کہہ رہی تھی، بچے ذرا تو آفس سے باہر نکل تو پھر بتاتی ہوں، جبکہ پرنسپل نے سنی کے بابا سے ریکویسٹ کر کے وقت مانگا تھا کہ وہ ان اسٹوڈنٹس کو یونٹ سے نکال دے گا۔ پرنسپل نے انہیں کہا تھا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر تم سب کے پیرنٹس یہاں موجود ہونے چاہیے۔ جب آفس سے باہر نکلے تو سب کے سامنے میرب کھڑی تھی۔ میرب اس لائن میں شامل نہیں تھی، لیکن سنی نے اس کو بھی یونٹ سے نکلوانے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ انہوں نے آفس سے باہر آ کر میرب کو ساری روداد سنا دی تھی۔ میرب، جو بہت غصہ آ رہا تھا، ایسے کیسے کوئی بھی ہمیں یونٹ سے نکال سکتا ہے، اور اس سنی کی ہمت تو دیکھو، کیا تم لوگوں نے کچھ نہیں کہا اس سے؟ حذیفہ بولا تھا، یار پرنسپل کے آفس سے باہر آئے تو تب نہ۔ طلحہ نے میرب کو دیکھتے ہوئے کہا، سوری یار، ہماری وجہ سے تمہارا نام بھی گیا، تمہارا غصہ جائز ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، تمہارا نام نہیں آنے دیں گے ہم۔ جبکہ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ طلحہ کی بات سن کر وہ اور غصہ میں آئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ میرا نام نہیں آنے دو گے؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے تم لوگوں کو یونٹ سے نکال دو گے میں یہاں رہوں گی؟ اور تم نے کیسے آسانی سے مجھے خود سے الگ کر دیا ہے نا، جیسے تم سب کی پرابلم سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، مطلب تم سب مجھے اپنی دوست نہیں سمجھتے ہیں نا؟ اور وہ غصے سے پیچھے مڑی تھی جہاں سے وہ سب ابھی نکلے تھے۔ وہ سیدھا پرنسپل آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی اچانک حرکت پر سب اس کے پیچھے اندر آئے تھے۔ پرنسپل اپنا چشمہ اتارتے ان سب کو گھور رہا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے، بنا لا کیے اندر آ گئے ہو تم سب؟ ابھی پرنسپل بول ہی رہا تھا کہ میرب نے ان کو ٹوک دیا اور سنی کو گھورتے ہوئے بولی، جو پرنسپل آفس میں بیٹھا فروٹس کھا رہا تھا، اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی اور منہ سوجا ہوا تھا، سر آپ کی وجہ سے ہم سب کو یونٹ سے نکال رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پرنسپل اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا، تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ میرب پرنسپل کی بات سن کر آگے کو جھکی اور دونوں ہاتھ درمیان میں موجود ٹیبل پر رکھے تھے۔ یہ MNA کا بیٹا ہے، اس لیے اس کی بات سن رہے ہیں، ہے نا؟ میرب نے تصدیق چاہی، جس پر پرنسپل آنکھیں پھیر گیا، تو سن لیں، میں بھی سلطان شاہ کی بیٹی ہوں، سمجھے آپ، سلطان شاہ کی بیٹی ہوں، اور آپ کی یہ یونٹ نہ میرے باپ کے ڈونیشن کے پیسوں پر چلتی ہے، کسی MNA کی بدولت نہیں، اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے لیے نہ وہ صرف ڈونیشن بند کر سکتے ہیں بلکہ یہ یونٹ بھی بند کروا سکتے ہیں، اور کوئی MNA روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ MNA بھی میرے باپ کی سپورٹ سے بنے ہیں۔
پرنسپل اس کی بات پر شاک ہوا تھا اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوہ اچھا، تمہیں لگتا ہے تم مجھے ڈرا سکتی ہو؟ ڈر تو وہ سچ میں گئے تھے، لیکن اس بات کا یقین صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ کبھی نہ میرب نے کسی سے ذکر کیا تھا کہ وہ کس کی بیٹی ہے، نہ کبھی سلطان شاہ نے کبھی کیا کہ میری بیٹی بھی اسی یونی میں پڑھتی ہے۔ میرب نے کہا تو ٹھیک ہے، اب آپ سے وہی آ کر بات کریں گے۔ اس کے سب دوست آنکھ پھاڑے اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ طلحہ کی بات سے ہرٹ ہوئی، اس کو لگا کہ شاید یہ سب مجھے اپنی دوست نہیں سمجھتے، اس لیے خاموشی سے ان کے پاس سے گزر گئی تھی۔ وہ سلطان شاہ کی بیٹی ہے، صرف ماہ جانتی تھی۔ اس کے آفس سے نکلتے ہی سب اس کے پیچھے نکلتے۔ اب وہ یونی کی بالکونی میں کھڑی کسی کو کال کر رہی تھی اور اس نے کال پر چند جملے بولے تھے اور اس کو دیکھ کر ایسا لگا اس کا کام ہو گیا ہے۔ اب طلحہ اس کے پاس کھڑا سوری کر رہا تھا۔ سوری یار، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن میرب اب منہ موڑے کھڑی تھی۔ ابھی جب تک ماہ بولی تھی، میرب یار وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم کبھی ہماری لڑائی میں ساتھ نہیں ہوتی، نہ تو تمہیں لڑنا پسند ہے، پھر بھی سنی نے تمہارا نام بھی ساتھ لے لیا۔ میرب غصے سے طلحہ کو گھور رہی تھی جبکہ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے کھڑا تھا اور اس وقت دنیا کی ساری معصومیت اس کے چہرے پر تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ وہ ایسے ہی تھے، پل میں تولا پل میں ماشا، ایک سیکنڈ میں لڑتے اور اگلے سیکنڈ بالکل پہلے جیسے۔ اتنی سیریس سچویشن میں بھی یہ سب دانت نکال رہے تھے۔ سکندر تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر چیز سے بے خبر، لاپرواہ، اپنی زندگی میں مگن، لیکن ہر مصیبت سے ہنستے لڑتے لڑ جانے والا، زندگی کا کھل کر جینے والا اور کھل کر دشمن کے قابل کرنے والا۔ زاویار جو ابھی کچھ دیر پہلے وہاں آ کر رکا تھا، ان کو اس طرح ہنستے دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ کلاس میں یہ خبر ملی تھی کہ ان لوگوں کو یونی سے نکالا جا رہا ہے جو کہ سنی کے چمچوں نے پھیلائی تھی، اور زاویار اس لیے آیا تھا کہ شاید یہ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن یہ محض زاویار کی خام خیالی تھی۔ زاویار ان سب کو ایسے ہنستے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ سب سچ میں پاگل ہیں، اور سر جھٹک کر واپس کلاس روم کی طرف چل دیا۔ ان کی پرابلم ہے مجھے کیا یونی میں رہے نہ رہے، میں تو چاہتا ہوں میری زندگی سے ہی دفع ہو جائیں، ایک دن میں ہی میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ زاویار خود کلامی کرتا کلاس روم میں داخل ہوا، جبکہ ماہا اور اس کا گیب اب کینٹین میں بیٹھے پیٹ پوجا کر رہے تھے اور میرب کے بابا کا انتظار بھی۔ اتنے میں عادی تقریباً بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا تھا اور بولا، کیا بنا ہے؟ کیا کہا پرنسپل نے؟ یونی میں سب کہہ رہے تھے کہ آپ سب کو یونی سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کی بات پر سب نے کہکا لگایا تھا۔ عادی حیران تھا، اتنی سیریس سچویشن میں ان لوگوں کو ہنسی آ رہی تھی۔ سوری، میری ہیلپ کرنے کی وجہ سے آپ سب اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ عادی کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ اس کی بات پر ماہا بولی تھی، ارے پاگل، ہم سکندر خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ہم پر کیا مصیبت آئے گی؟ ماہا کی بات پر ان سب کا کہکا اور بلند ہوا تھا۔ عادی نہ سمجھتے ہوئے انداز میں بولا تھا، کیا مطلب؟ آپ سب کو یونی سے نکال رہے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اس کی بات پر حذیفہ ہنستے ہنستے بولا تھا، بالکل بھی نہیں۔ عادی حیرانگی سے ان کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ ارے عادی، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ سب تو روز کا معمول ہے۔ عادی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ ماہا نے اس کا کہا، بچے تم اپنے ننھے دماغ پر زور نہ ڈالو ورنہ دماغ ضائع ہو جائے گا، یہاں رہو گے تو سب سمجھ آ جائے گی۔ عادی بولو، میرا خیال ہے کہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں، مجھے دماغ پر زور نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ آپ کی کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ طلحہ اس کی طرف دیکھتے بولا، شاباش، اچھا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو ہم سب آپ کو آپ کہہ کر کیوں پکارتے ہو؟ نام لیا کرو، طلحہ نے ڈانٹ کر کہا تھا۔ عادی اس کو دیکھنے لگا کہ ہینا بولی، ارے وہ کیا ہے نا، طلحہ کو عزت راست نہیں آتی اس لیے کہہ رہا ہے۔ ہینا نے طلحہ کو چڑھاتے ہوئے کہا تھا، جس پر طلحہ نے ایک مکہ اس کی کمر میں جڑ دیا تھا اور ہینا نے اس کے بال کھینچے تھے۔ تبھی میرب کے سیل پر رنگ ہوئی تھی تو اس نے کال پک کی۔ سامنے والے نے صرف ایک جملہ بول کر کال کٹ کر دی تھی اور میرب اٹھ کر جانے لگی تو ہینا بولی، کہاں جا رہی ہو؟ کس کی کال تھی؟ میرب اٹھتے ہوئے بولی تھی، پرنسپل کا علاج کرنے آ رہے ہیں، خود مل لینا۔ او اچھا، حذیفہ نے سمجھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ سب میرب کے ساتھ چل دیے تھے۔ ابھی وہ مین گیٹ سے کافی دور تھے کہ ایک گیٹ کھلا اور ایک بڑی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس گاڑی کی چمک دمک ہی اس میں بیٹھے انسان کا تعارف کروا رہی تھی۔ اس ساتھ ہی گارڈز نے دروازہ کھولا تھا اور اندر سے ایک ڈیشنگ پرسنالٹی والا بندہ باہر آیا تھا۔ یونی کے اسٹوڈنٹس رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے اور اس نے گاڑی سے قدم باہر نکالا۔ سب کی نظریں اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر آیا، ہینا تو غیر ارادی طور پر بولی، اف اللہ، اتنا ہینڈسم، واہ کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے۔ ہائے میرب، تم ان کی بیٹی ہو؟ یار کیا تم مجھے اپنی ستیلی ماں کے روپ میں قبول کر سکتی ہو پلیز؟ بکواس نہ کرو، چاچو ہیں میرے، اب چپ رہو، انہیں زیادہ بولنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔
میرب نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اس کو چپ کروایا تھا۔ ویسے یہ کہیں سے تمہارا چاچو نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے جیسے بڑا بھائی ہو، کاش یہ میرا ہو جائے، ہائے میں تو دیکھ کر ہی مر مٹی ہوں۔ اس کی بات سن کر طلحہ نے اسے گولی دکھائی تھی اور ماہا نے اس کے سر کے بال کھینچے تھے۔ میرب اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی، تم نے زاویار کو دیکھ کر بھی یہی کہا تھا۔ ماہا بولی، چھوڑو اسے، تو یہی ہے ٹھڑکی لڑکی، ہر دوسرے بندے پر اس کا دل آ جاتا ہے۔ اور میرب اس کی بات پر مسکراتی ہوئی اس شخص کی جانب بڑھ گئی تھی، لیکن اس کے پاس جاتے ہی میرب کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا اور وہ اس شخص کو لیے آفس کی طرف چل دی تھی۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ ہنا اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ ماہا، یار کیا تمہیں ذرا بھی اچھا نہیں لگا؟ ماہا بولی، کیا مطلب، اس میں اچھا لگنے والی کیا بات ہے؟ ہنا نے اس کو ایک مکہ مارا، دفعہ ہو جاؤ تم نے تو زاویار کو بھی نہیں دیکھا۔ ماہا اس کو گھور کر بولی تھی، کیا مطلب نہیں دیکھا؟ دیکھا تو ہے اس کو کتنی دفعہ، اور اسے تو لڑائی بھی ہوئی، اور کیسے دیکھتے ہیں؟ اب میرب اور وہ شخص آفس میں داخل ہو گئے تھے، اس سے سب باہر کھڑے تھے کیونکہ کسی بھی وقت سے اندر سے بلاوا آ سکتا تھا ان کے لیے۔ ہنا اس کی بات پر چڑھ کر بولی تھی، تم تو رہنے ہی دو، تمہیں پتہ ہے جب سے وہ کلاس میں آیا ہے ساری لڑکیاں پاگل ہو گئی ہیں۔ جب وہ یونی میں انٹر ہوا نا، اف یار کیا منظر تھا، لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی اسے گھور رہے تھے۔ ماہا بولی تھی، کیوں اس کے سر پر سینگ ہیں کیا جو سب کے سب اس کو گھور رہے تھے؟ اچھا تم فضول باتیں نہ کرو، میں بتاتی ہوں۔ زاویار صبح کے وقت یونی آیا تھا جب اسٹوڈنٹس کی بھرمار تھی، کیونکہ یہ وقت تھا جب سب اسٹوڈنٹس یونی میں داخل ہو رہے تھے۔ زاویار بلیک جینز اور شرٹ میں تھا اور وہ یونی اپنی ریسنگ بائک پر آیا تھا، اس لیے سب کی نظر اس پر تھی اور وہ بہت تیزی سے اوور سپیڈ سے بائک چلا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ یونی میں داخل ہوا تھا سب کے سب اس کو دیکھ رہے تھے، کچھ رشک سے تو کچھ حسد سے۔ حسد سے اس لیے اس کے یونی میں انٹر ہوتے ہی سب لڑکیوں کی توجہ اس پر تھی۔ لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی اور اس کی پرسنالٹی کو سراہ رہی تھی، جس پر سب لڑکے دانت اور مٹھیاں بھینچے اس کو گھور رہے تھے۔ اور ریتا نے تو حد کر دی تھی، سنی کا ہاتھ چھوڑ کر وہ بڑے اسٹائل سے زاویار کے سامنے سے گزرتی اس سے ٹکرائی تھی، لیکن افسوس کہ زاویار اپنے اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہا تھا جس کے ساتھ وہ یونی میں انٹر ہوا تھا۔ ریتا اس سے ٹکرائی تھی، وہ کچھ زیادہ ہی لڑکھڑا گئی تھی اور نیچے جا گری تھی۔ ریتا جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ فلمی سین ہوگا، زاویار اس کو تھام لے گا، لیکن وہ بھرپور اعتماد سے چلتا ہوا آگے ہوا تھا۔ جب اس کے کانوں میں ایک دم سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے کہکے پڑے تو رک کر ادھر ادھر دیکھا تھا، لیکن تب تک ریتا اٹھ چکی تھی۔ زاویار نے اس سے پوچھا تھا، آر یو اوکے؟ وہ شرمندہ سی سرحالاتی منظر سے غائب ہوئی تھی اور ہنسنے والے لوگوں میں سے اونچا کہکا سنی کا تھا، کیونکہ ریتا اس کا ہاتھ چھوڑ کر زاویار کی طرف بڑھی تھی۔ زاویار اس کے جانے کے بعد پھر سے اپنے اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ لڑکیوں کو یہ جان کر اور خوشی ہوئی تھی کہ اب وہ یہاں کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو امپریس کرنے کی بھرپور تیاری کی جا رہی تھی۔ جب وہ کلاس میں آیا تھا تو سب اس کو گھور رہے تھے، لیکن اب سنی اس کو حسد سے نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب تک پروفیسر کلاس روم میں نہیں آئے سب لڑکیاں اس کو کن آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں، کچھ تو باقاعدہ پیچھے منہ کیے بیٹھی تھی اور زاویار اپنے فون میں بزی تھا یا پھر ان سب کو اگنور کرنے کے لیے موبائل نکالا تھا۔ ماہا صرف ریتا کے گرنے والی بات سن کر ہنسی تھی، ورنہ وہ اس کی باتیں سن کر بور ہو رہی تھی۔ اچھا ہنا بس کرو، بس اتنا کافی ہے۔ ہنا اس کو چپ کرواتی پھر سے بولنے لگی تھی کہ ماہا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تھے۔ اچھا بقول آپ کے بہت ہینڈسم، ڈیشنگ اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ ہے، اب پلیز بس کرو یہ زاویار نامہ، اب اگر تم بولی نا میں نیچے دھکا دے دوں گی۔ وہ جو بالکونی کی دیوار پر بیٹھی اس کو زاویار نامہ سنا رہی تھی فوراً نیچے آئی تھی، کیونکہ ماہا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ سب میں اس کو نیچے پھینک دے۔ اب پرنسپل آفس سے ان کا بلاوا آنے والا تھا اور عادی ان کے ساتھ ساتھ تھا اور اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ اچھا نا ماہا، اور سنو نا، کچھ اسٹوڈنٹس اس کی بائک کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لے رہے تھے اور تمہیں پتہ ہے آج وہ کتنی بڑی گاڑی پر آیا ہے؟ آج بھی ساری کلاس کی لڑکیاں اس کو گھور رہی تھیں۔ ماہا غصے سے بولی تھی، یار پلیز بس کر دو نا اب۔ ہنا اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی، نہیں یقین تو کلاس روم میں جاؤ گی نا تو خود دیکھ لینا۔ ہنا نے مارنے کے لیے ہاتھ چلایا تھا۔ ماہا اندر جاتے ہی اس شخص کی کرسی کی بیک سائڈ پر کھڑی اس کے سامنے کی طرف جھکی تھی۔ ارے بوس کام بنا یا پھر مجھے کوئی جگاڑ لگانا پڑے گا۔ ماہا اپنی سیاہ چمکتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے پوچھ رہی تھی اور کرسی کے پیچھے سے لٹکتے ہوئے اس کے سامنے چہرہ کیے پوچھ رہی تھی، اور جیسے ہی اس کی سیاہ آنکھیں اس کی گہری سنہری آنکھوں سے ٹکرائی تھی وہ ایک پل کے لیے ان سیاہ آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ ماہا ابرو اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی تو وہ ذرا سنبھل کر بیٹھا تھا، کیونکہ وہ کرسی پر پھیلے ہوئے انداز میں پورے رعب سے بیٹھا تھا اور اب اس انجان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔
میرب نے کھینچ کر مہا کو پیچھے کیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کیا کر رہی ہو پاگل؟ اس شخص نے مکمل گھوم کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مہا پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پرنسپل صاحب تو سمٹ کر بیٹھے تھے اور اپنی خیر کی دعا کر رہے تھے۔ سر آپ نے تکلف کیا، یہاں آنے کا کال کر دیتے، ہم سنبھال لیتے۔ سب کچھ سامنے والے نے ابرو اٹھاتے دیکھا تھا۔ او ریلی، اگر آپ سنبھال لیتے تو یقیناً مجھے یہاں نہ آنا پڑتا۔ سامنے والے نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز بھاری اور شخصیت میں رعب تھا۔ پرنسپل نے کہا، سر ایسی بات نہیں، وہ دراصل انہوں نے تو اس لڑکے کو لاتوں اور گونسوں سے مارا تھا۔ پرنسپل صاحب اٹک کر کہہ رہے تھے، آئی تھنک کہ ضرور اس لڑکے کی کوئی نہ غلطی ہوگی، ورنہ کوئی بھی اتنا پاگل نہیں کہ کسی کو اس طرح مارے۔ پرنسپل اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ آئی ہوپ آئی ڈونٹ ہیو ٹو کمپلیٹ ہیئر نیکسٹ ٹائم، وہ کہہ کر کرسی سے اٹھ گیا تھا اور جاتے جاتے کہا، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھایا کریں، مجھ سے ٹکرانا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اور وہ باہر نکل گیا تھا۔ باقی سب بھی فاتحانہ مسکراہٹ سے پرنسپل کو دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے اور پرنسپل نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا کیونکہ وہ میرب کو وارن کرنے کی غلطی کر چکا تھا اور اب اسے آگے احتیاط برتنا تھا کیونکہ ایک طرف ایم این اے اور دوسری طرف یہ وکیل۔ پرنسپل پھنس کر رہ گیا تھا۔ اب ایسے کیسے بھی کر کے ایم این اے کو خاموش ہی کروانا تھا۔ دلاور خان آگے چل رہا تھا بھرپور وقار کے ساتھ، وہ سب اس کے پیچھے دانت نکالتے آ رہے تھے۔ ان کی ہنسی کی آواز پر وہ پیچھے مڑا اور ایک گولی سے سب کو چپ کروا دیا تھا۔ مہا اس کے مقابل آتے بولی تھی، ارے چاچو کیا ہوا، کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ زیادہ غصہ کرنے سے انسان جلدی برا ہو جاتا ہے۔ جبکہ دلاور خان نے اس کے چاچو کہنے پر ابرو اٹھائے اس کو دیکھا اور پھر میرب کو شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ میرب سے آگے سے دانت دکھا دے۔ طلحہ بولا، آپ میرے میرب کے چاچو ہیں تو ہمارے بھی چاچو ہوئے نا؟ ارے اب آپ سے رشتہ داری کرنی پڑے گی کیونکہ اب ہم لڑائی کے بعد آپ کو یاد کیا کریں گے۔ سب کی دبی دبی ہنسی نکلی تھی۔ مہا بولی، ہے نا چاچو یار پلیز، اب تو آپ اپنے ہیں نا، ہمارے سارے مسئلے کو آپ ہی حل کرنے پڑیں گے۔ دلاور خان اس کے پاس ہوتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا، ہاں بالکل، آپ بھی مجھے کبھی کبھی یاد کر سکتی ہیں، لیکن پہلے مجھے چاچو بولنا بند کرے ورنہ میں نہیں آؤں گا، اپنی پرابلم خود ہی ہینڈل کرنا۔ مہا اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، تو آنا نہ، ہمیں اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں سچویشن ہینڈل کرنے کے، اور ہاں اگر آپ نہ آتے تو میں خود کوئی جگاڑ لگا لیتی۔ مہا سٹائل سے بال پیچھے پھینکتے ہوئے بولی تھی۔ دلاور خان کو اس کا ایٹیٹیوڈ پسند آیا تھا۔ اوہ اچھا تو یہ بات ہے، چلے پھر میں دیکھتا ہوں۔ مہا کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ خود کو چاچو کہلوانا نہیں چاہتا ہے، اس لیے اس کے آگے بڑھتے بولی تھی، اللہ حافظ چاچو، جس پر اس نے پیچھے دیکھا اور سب کی ہنسی کا قہقہ گونجا تھا۔ دلاور خان اس کو دیکھ کر مسکرایا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ میرب حیرت سے منہ کھولے اپنے چاچو کو دیکھے جا رہی تھی۔ حذیفہ نے اس کا منہ بند کرتے کہا، اسے بند کرو ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ باقی سب اور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ میرب اب بھی حیرانی سے سامنے جاتے ہوئے دلاور خان کو دیکھ رہی تھی۔ ہنا اس کے پاس ہوتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا ہے ابھی، تمہارا تو چاچو ہے، سارا دن گھر میں نہیں دیکھتی کیا جو یونی کی باقی کی لڑکیوں کی طرح تم بھی انہیں گھور رہی ہو؟ مہا نے سوالیہ ابرو اٹھاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ میرب بولی، یار چاچو مسکرائے تھے۔ اس کی بات پر سب نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب، پاگل ہو گیا؟ کیا انسان مسکراتے نہیں؟ اور کیا یہ نہیں مسکرا سکتا؟ مہا نے جاتے ہوئے اس کے چاچو کی طرف اشارہ کیا تھا جو اب سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ نہیں یار نہ، یہ مسکراتے ہی تو نہیں ہیں، ہنسنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے شاید پہلی بار ان کو یوں مسکراتے دیکھا ہے۔ یار بابا اور چاچو ہمیشہ سیریس ہی رہتے ہیں، مہا کچھ یاد کرتے بولی تھی، جیسے تم رہتی تھی پہلے۔ میرب اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں یار۔ اب وہ سب فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہوئے تھے۔ سب کے لیے یہ معمولی بات تھی، لیکن زاویار ان سب کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اور مہا صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ ہنا نے کہا تھا باقی سب لڑکیاں زاویار کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور مہا نے بھی یہی منظر دیکھا تھا۔ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہی مہا نے ایک نظر سارے روم میں ڈالی اور ایک نظر زاویار کو دیکھتے ہوئے بولی، ایسا کیا ہے اس بندر میں جو سب اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہیں؟ خیر بار میں جائے سب میری طرف سے، اور یہ لڑکیاں تو ہر نئے آنے والے لڑکے کے پیچھے ایسے ہی پاگل ہوتی ہیں۔ مہا نے اس سب کو اگنور کیا جو اب تک حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی سیریس سچویشن اور یہ سب کیسے بچ گئے تھے؟ لیکن ساری کلاس کے لیے یہ معمولی بات تھی، سب کو پتا تھا کہ یہ لوگ کہیں نہیں جانے والے۔ اب پھر سے ان کی شرارتیں شروع ہو گئی تھی جس پر زاویار نے اپنا سر پکڑ لیا تھا کیونکہ پروفیسر کے آنے تک ان کا شور ایسے ہی رہنے والا تھا اور زاویار ایک سلجھا ہوا انسان تھا۔
کیونکہ پروفیسر کے آنے تک ان کا شور ایسے ہی رہنے والا تھا اور زاویار ایک سلجھا ہوا انسان تھا، ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا، پروفیشنل طریقے سے ہر چیز ہینڈل کرنے والا، پرسکون ماحول میں رہنے والا۔ جناب تھوڑی ہی دیر میں اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ جاری ہے۔